السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ بھی اور ہم بھی سب بچپن سے سنتے آئے تھے کہ انسان چاند پہ گیا، نیل آرمسٹرانگ گیا، یوری گاگرین گیا، ناسا چاند پہ گیا۔ لیکن پچھلے دنوں ہی پچھلے سالوں میں بہت کنٹروورشل ایشو ہو گیا یہ کہ کیا واقعی انسان چاند پہ گیا کہ نہیں۔ امریکہ نے جو ویڈیوز دکھائی تھی، جو فلم دکھائی تھی کہ جس میں چاند پہ گیا، تو وہ بھی کافی جو ہے وہ کنفیوزنگ تھی۔ اس میں بھی بہت سارے کوشچن جو ہے وہ ریز ہو گئے کہ واقعی کیا انسان چاند پہ گیا، اور اگر ہاں لیٹ سے کہ گیا تو بات ہے یہ 1969 کی۔ 1969 میں چاند پہ گیا اور اس کے بعد جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا انسان نے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ سال کچھ پہلے کی بات ہے کہ انڈیا نے بھی اپنا ایک راکٹ بھیجا تھا چندرما کے نام سے، جو کہ چاند پر لینڈ کرنے کے دوران ہی گر کے کریش ہو گیا تھا، اور وہ سارا کا سارا مشن فیل ہو گیا۔ یعنی انسان ابھی اس صورتحال میں ہے کہ چاند پہ ابھی تک راکٹ تک نہیں بھیجا جا سکا ہے کہ جو چاند پہ جائے اور جا کے واپس آئے۔ تو انسان چاند پہ گیا اور چاند پہ آ گیا، یہ تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ مشکل ہے۔ لیکن اب کی بات، اب واقعی ناسا نے اس چیز کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے، اور اب ناسا نے ایک سیریز راکٹس جو ہے وہ پہلے بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کی لانچ اگست میں ہونی تھی، اس کے بعد سپٹمبر میں بھی نہیں ہو سکی۔ اب 14 نومبر کو اس کی لانچ تھی، اب 14 نومبر سے لیٹ ہو کے آج رات یعنی 16 نومبر جب ہو جائے گا تو 1:04 پہ USA اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو ہے وہ اس کی لانچ ہے۔ یہ بھی ان مینڈ، یعنی کہ ایسا راکٹ جس میں بندہ نہیں ہوگا۔ اس راکٹ کا نام انہوں نے رکھا ہے آرٹیمس 1، اور یہ اورین ٹائپ کا جو ہے وہ ایک راکٹ ہے۔ یہ راکٹ جو ہے آج جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ جائے گا، اور یہ تقریباً 26 سے 42 دن کا جو ہے یہ ایک پورا پروگرام ہے۔ اس جو ہے جو مشن کی ڈیوریشن ہے بیسیکلی 42 ڈیز اس کو سمجھیے۔ اس مشن میں سب سے پہلے آج جب اس کی لانچ ہوگی تو یہ سب سے پہلے اٹلانٹک اوشین سے جانے کے بعد یہ اوپر سب سے پہلے چاند کے گرد ایک چھوٹا سا چکر لگائے گا گھوم کے، اس کے بعد ایک پورا ایک مکمل چکر لگائے گا چاند کے، اور اس چکر لگاتے رہے گا۔ چکر لگانے کے دوران پھر یہ ایک اور چھوٹا سا چکر لگا کے یہ واپسی اپنی زمین کی طرف جو ہے وہ واپس آ جائے گا، اور یہ تمام معلومات جو ہے وہ آن لائن بھی ملتی رہیں گی۔ بیسیکلی جو اس کا چاند کے ارد گرد جو چکر ہے وہ 6 سے 19 دن، چھٹے سے لے کے 19ویں دن تک یہ چاند کے ارد گرد چکر لگاتا رہے گا، اور یہ ہر قسم کی انفارمیشن حاصل کرے گا چاند کے کلوز اپ سے ہو کے، بہت کلوز سے ہو کے، کہ کیا چاند پر جو لینڈ کرنے کی صورتحال ہے وہ کیسی ہے۔ کیونکہ فی الحال جو سب کچھ گریوٹی وغیرہ چاند کی کیا ہے، کس طریقے سے، وہ سب ایک ڈسٹینس سے جو ہے وہ ریڈ کیا جاتا ہے۔ تمام جو آپ کو معلوم ہے کہ جو کہ دوسری گلیکسیز کے متعلق بھی، پلانٹس کے متعلق بھی، سٹارز کے متعلق بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی ویو لینتھس ہوتی ہیں کلر کی، جس کی بیس پہ بتایا جاتا ہے کہ اس پلانٹ پہ یا اس سٹار پہ کس قسم کی گیس ہے جو برن کرتی ہے، اور اس کا سائز یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم بہت ٹھوس بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے ناسا کی طرف سے۔ تو یہ انشاءاللہ باذن اللہ یہ جب مشنز کامیاب رہیں گے تو ناسا کا پروگرام ہے کہ 2024 میں، یعنی 2023 کے بعد جو 2024 ہے اس تک یہ فرسٹ وومن، ایک عورت کو جو ہے وہ چاند پہ بھیجا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ایک مرد بھی ہو۔ یہ تمام خبریں جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن تھرو ویب سائٹس، تھرو ناسا کے ٹی وی کے چینل کے تھرو یہ خبریں ساری آ رہی ہیں۔ اینی وے، اللہ آپ سب کو زندگی دے اور صحت دے۔ تو آپ 1969 والے اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ حقیقت تھی کہ نہیں، 2024 میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ اب میں ناظرین، جب بات ہوتی ہے چاند پر قدم رکھنے کی، میں حیران ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جو ہے وہ الیکٹرانکس کا شوق ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ صرف ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کیجئے تو 69 کا وہ دور تھا، 1969 کا، کہ جب الیکٹرانکس میں ٹیوبز استعمال ہوتی تھی کرنٹس کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سے رزسٹنس، اور اس کے بعد سے ٹرانزسٹرز بنے۔ ٹرانزسٹر نے ٹیوبوں کی جگہ لے لی۔ ٹیوب اتنی بڑی ہوتی تھی، ٹرانزسٹر اتنا سا چھوٹا سا ہوتا تھا، اس انگلی کے سمجھ لیں کہ 2 سے 3 ملی میٹر کے برابر ٹرانزسٹر ہوتا ہے۔
ٹرانزسٹر کے بعد ہوتا، دیکھیں جہاں پر 5-10 ٹیوبز لگتی تھی وہاں پر ایک ٹرانزسٹر لا کے وہی کام کرتا تھا. اس کے بعد جہاں پر 8-10-20-25 ٹرانزسٹرز لگتے تھے اس کی جگہ پر دوبارہ کس نے جگہ لے لی؟ آئی سی نے، جس کو انٹیگریٹڈ سرکٹس کہتے ہیں. آئی سی کے آنے کی وجہ سے وہ جو بڑے بڑے جو ہوتے تھے ٹیپ ریکارڈر اور بڑے بڑے فونز ہوتے تھے اور ریکارڈرز جو گول گول گھومتے رہتے ہوتے تھے، اس کی جگہ پر جو ہے وہ واک مین نے لے لی. اور واک مین جو ہے وہ بہت بڑی ایجاد تھی. یہ 80s کی بات کر رہا ہوں، جب 70s میں یہ ایجاد ہوئی کہ یہ 80s کی ایجاد تھی. آئی سی جب آیا، کیونکہ پرزے جو اب کم ضرورت پڑ گئی تھی پرزوں کے، تو اس کے بعد جو ہے آپ پاکٹ میں بھی رکھ کے میوزک چلاتے ہوتے تھے لوگ. اور واک مین کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ لوگ موبائل میں رکھتے ہیں جیب میں. تو اس وقت ڈیجیٹل کیمرے کی بھی بات، مطلب یہ ہے کہ کیمراز ہوتے تھے سارے. شروع میں تو جو ویڈیوز کیمراز بنے تھے، اگر آپ ٹائٹینک کی ویڈیو دیکھیں، 1912 کی ویڈیو ٹائٹینک کی دیکھیں، جب ٹائٹینک کا فرسٹ لانچ تھا، اس کا جو پہلا جرنی اس کے لیے جو لیورپول سے نیو یارک جا رہا تھا. اور ٹائٹینک آپ کو معلوم ہے کہ 12 جو ہے وہ اپریل کو اس کے بعد لانچ کے بعد ہی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ پایا تھا، اس لیے کہ بنانے والے نے ایک بڑا کفریہ بول دیا تھا ٹائٹینک کے بارے میں، جو کہ اس نے ایسا بول دیا تھا بنانے والے نے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس شپ کو تو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا. اور ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا کہ یہ انسنکیبل شپ ہے یہ بالکل دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی شپ جو تھا ٹائٹینک ناجا سے، ایک دوسری خیر بات ہے. بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی جب اتنی پرانی ٹیکنالوجی تھی تو یہ چاند پہ گئے اور چاند پہ جا کے واپس بھی آ گئے. چاند پہ گئے اور جا کے واپس بھی آ گئے خیر خیریت سے، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے لائیو یہاں پر جناب ان کی باتیں سنی، ان کو چاند پہ چلتے ہوئے دیکھا. اور اب اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، جب جو ہے وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ابھی لانچ کی گئی ہے، جو کہ مور دین 13 بلین ایئرز پرانی جو ہے وہ پکچرز کو بھی وہ تصویر اس کی بنا سکے گی. آج سے مطلب 13 بلین سال پرانا، اور وہ دکھا سکے گی جب بگ بینگ ہوئی تھی، جب کائنات یہ بنی تھی. اسی بگ بینگ کا جو ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو دھوئیں سے بنایا. شروع میں یہ دھواں تھی، اس کے بعد سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تھا کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. آج آپ یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھیے دا یونیورس از ایکسپینڈنگ، تو دیکھیے سب سے پہلی بات کہ خیر یہ ایک اور پھر موضوع آ جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب جو ہے ان کا مشن چاند پہ جانے کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ ابھی جو آرٹیمس 1 جو انفارمیشن لینے جا رہا ہے وہ چاند کے متعلق ہے، اور چاند سے پھر آگے مارس مریخ پر جو ہے سفر اس کے متعلق ہے یہ ساری. اور مریخ کی زمینیں انہوں نے بیچ بھی دی، اور مریخ پہ جانے کا ابھی تک کوئی پراپر ان کے پاس پلان نہیں ہے کہ کیسے جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ جا تو لیں گے لیکن واپس بھی نہیں آ سکیں گے. تو اینی وے پھر آپ کے پاس اپ ڈیٹ لے کے آتے رہیں گے. فی الحال میں آپ کو اس کا پاتھ وے دکھاتا ہوں کہ آرٹیمس 1 جو ہے وہ کس طریقے سے زمین سے ہوتا ہوا چاند کے لیے چکر لگائے گا. اور پھر یہ آئیے آپ اسکرین کی طرف آ جائیے. ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھیے، سب سے پہلے آپ غور کیجئے دنیا کے اوپر، دنیا کے نقشے کو دیکھیے، جس میں آپ کو 2 قسم کی لائنیں دکھائی دیں گی. ایک گرین کلر کی ہے اور دوسری بلو کلر کی ہے. گرین کلر کی لائن میں آپ جو ہے اسٹیپ دیکھیے 1 2 3 اور 4، اور اس کے بعد 5 6 7 8 9 اور 10. اس کے بعد جو اسٹیپ 11 ہے وہ گرے کلر میں ہے، اور اس کے بعد اسٹیپ 12 سے لے کے 70 تک جو ہے بلو لائن میں ہے. ناظرین گرین لائن شو کرتی ہے کہ یہ اس کا ٹیک آف ہے، اور ٹیک آف کے بعد یہ اپنا پاتھ وے پہ اپنے راستے سے چلتے ہوئے چاند کے ارد گرد جائے گا. اور چاند کے ارد گرد اس کے بعد پہنچنے کے بعد یہ گرے جو ہے یہ سرکل کرتا رہے گا چاند کے ارد گرد. سرکل کتنے دن کرتا رہے گا؟ یہ کرتا رہے گا جو ہے وہ 6 سے 19 دن تک یہ گھومتا رہے گا، اور انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا رہے گا. اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ واپسی کا سفر شروع کرے گا، جو کہ شروع ہوتا ہے آپ کے اسٹیپ نمبر 13 سے. 13 سے جو ہے وہ اس کا اسٹیپ شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ 13 کے بعد جو ہے وہ 14 لیتا ہے، 14 کے بعد 15، اور اس کے بعد 16 اور 17 پہ آ کے اس نے واپس جو ہے وہ زمین پہ آ جانا ہے. اس کے جو سارے اسٹیپس دکھائے گئے ہیں وہ اسٹیپ 1 میں، اسٹیپ 2 میں، اسٹیپ 3 میں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے
کہ آرٹیمس 1 جو ہے وہ فرسٹ انکریوڈ انٹیگریٹڈ فلائٹ ٹیسٹ آف ناساز اورین اسپیس کرافٹ اینڈ اسپیس لانچ سسٹم راکٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ فلائٹ ہے چاند کی طرف، یہ انفارمیشن بھی لے گا، اور اس کے بعد آپ سٹیپ 1 میں دیکھیے تو لانچ ہے، اور نمبر 2 کے بعد جو ہے وہ جیٹسن راکٹس بوسٹر، یہ سارے کے سارے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ وہ راکٹ اتر جاتا ہے، پھر دوسرا راکٹ اتر جاتا ہے، اس کے بعد صرف اور صرف جو مین راکٹ ہے، جو مین سیٹلائٹ ہے، وہ آگے جاتا ہے اور وہی واپس آتا ہے۔ تو یہ آپ نے پورا دیکھ لیا اس کا، تو ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو آپ دعا کیجئے کہ یہ اسپیس کامیاب ہو، کیونکہ یہ لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ سائنس کے راز اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔